السلام علیکم، ویلکم بیک مریم خان بلاگس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، ہوپ سکے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ جی ہاں، امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت ہی دلچسپ بھی ہے۔ شاطر شوہر کو عقل مند بیوی کیسے سنبھالتی ہے؟ اچھا، یہاں پہ اب آ جاتا ہے کہ جی شاطر شوہر کون سے ہوتے ہیں؟ چلاک شوہر سے جو ہے نا رشتے میں احترام اور محبت کیسے جو ہے حاصل کی جاتی ہے، کیسے جو ہے رکھا جاتا ہے۔ شاطر شوہر وہ ہوتے ہیں جو بہت چلاک ہوتے ہیں، یعنی بیوی کو بہت زیادہ مینیپولیٹ کرتے ہیں، بیوی کے سامنے بہت اچھا بنتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی فیملی ان کے سامنے آ جاتی ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری بیوی ہے، آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک سوال ہے جو ہزاروں بہنوں کے ذہن میں رہتا ہے، خاص طور پر ذہین اور عقل مند شوہر کو سنبھالنا۔ دیکھیں، یہ جو چالاک اور شاطر شوہر ہوتے ہیں نا، ایک تو یہ عقل مند بہت ہوتے ہیں۔ شاطر اور چالاک طبیعت کے شوہر کے ساتھ نا رشتہ نبھانا نہ بڑا تھوڑا سا عقل مندی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے آپ کو، کیونکہ اگر ان کیس کوئی بات ہوتی ہے یا میاں بیوی میں کوئی بات بھی ہوتی ہے تو یہ شوہر جو ہوتے ہیں نا ٹوٹلی بات بیوی کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہر الزام سے بڑے طریقے سے بری کروا لیتے ہیں، بڑے طریقے سے اپنے آپ کو ہر الزام سے نکال لیتے ہیں۔ احترام کس طرح شوہر کے سے احترام حاصل کیا جائے، بیوی کی عزت اور جو ہے دوہری بندش میں توازن، یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہسبینڈ کو کیسے ہینڈل کیا جائے اگر آپ بھی ایسے رشتے میں ہیں، کسی کی مطلب آپ کو بھی ہے کہ یار مجھے کوئی ایسا انسان ملے جس سے میں ڈسکس کر سکوں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں بڑی چالاکی سے ہر چیز الزام سے باہر نکل آتے ہیں اور پورا الزام میرے اوپر ڈال دیتے ہیں، بڑی چالاکی سے اپنے آپ کو ہر بات سے صاف کر لیتے ہیں اور گنہگار مجھے ٹھہرا دیتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، یہ تھوڑا سا ہم نا اس کو کہیں گے نارسسسٹ، آپ نے سنا ہوگا ایک ٹرمز آج کل بڑی چل رہی ہیں، نارسسسٹ، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی نہیں مانتے اور بات کو اس طرح گھماتے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ غلط لگنے لگ جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو ہم نے اس شوہر کو، ایسے انسان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے شاطر شوہر کی نشانی کیا ہوتی ہے، ہوتے کون ہیں یہ شاطر شوہر؟ سب سے پہلے تو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ جو چلاک اور شاطر شوہر ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہر بات کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، مطلب وہ ہر بات کو، وہی بات میں نے جو آپ کو بتائی کہ ہر بات میں سے بہت ہی آسانی کے ساتھ نکل آتے ہیں اور بیوی کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے، تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میرا تو قصور نہیں ہے۔ معاملات میں جو ہے بڑی احتیاط کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ یعنی کمرے میں تو خود کہہ دیتے ہیں بیوی کو کہ ہاں تم نے تم نا میری ماں بہن کے آگے بول لیا کرو، ان کو کچھ بھی کہہ دیا کرو، لیکن جب بات آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہر منافقت دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، منافقت دکھاتے ہیں۔ دنیا کا جو ہے نا، دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں نا ان کو سیدھی طرح سے نہیں دیکھتے، بڑی چالاکی سے وہ دیکھتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ حالات کو اپنے حق میں رکھتے ہیں، اپنی طرف رکھتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی ایسا پوائنٹ آ جائے یا کچھ ہو جائے تو حالات میرے حق میں ہونے چاہیے، میرے خلاف نہ کوئی جائے۔ اپنے آپ کو ہر انسان کے سامنے بڑا صاف اور بڑا وہ رکھتے ہیں، نیٹ کلین۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جیسے کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، جو بیوی کے منہ پہ تو اس کے مائکے کو بہت برا کہہ رہے ہوتے ہیں، تمہارا تو مائکہ ایسا ہے، تمہارا تو مائکہ ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن
جب وہ اس کے باپ بھائیوں سے ملتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اور کہ اگر کل کو ان کیس کوئی بات بھی ہو جاتی ہے تو اس کے باپ بھائی جو ہیں وہ مجھے کچھ نہ کہیں، ٹھیک ہے، کہ یعنی میری جو ہے ان کے ساتھ بنی رہے اچھی، اپنے بنا کے بھی رکھتے ہیں اور وہاں پہ بیوی کو بھی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، ایسے چلاک لوگ ہوتے ہیں کہ یعنی اپنی گھر والوں کی برائیاں بھی رج کے کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کے دل میں خوب اپنے گھر والوں کی نفرت بھر دیتے ہیں، اور جب بیوی جو ہے ظاہری بات ہے ان کے سامنے بولتی ہے کچھ کہتی ہے تو پھر وہ اپنے گھر والوں کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں چلاک اور شاطر شوہر جو گھر والوں سے ساتھ بھی صحیح چل رہے ہوتے ہیں، اور بیوی کو وہ پھر سمجھ جاتے ہیں کہ یار اس نے کہیں نہیں جانا، اس نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ الفاظ کے جو ہیر پھیر میں بڑے ماہر ہوتے ہیں یہ مرد جو ہوتے ہیں نا، ایسے مرد جو الفاظ کے ہیر پھیر میں بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں، جھوٹ کے ساتھ سچ بھی ملا دیتے ہیں، یعنی اس طریقے سے وہ بات کو گھماتے ہیں کہ ان کا جھوٹ بھی سچ لگنے لگ جاتا ہے۔ ایسے لوگ موسٹلی جھوٹ بولتے ہیں، ایسے مرد جو ہوتے ہیں نا وہ جھوٹ کا سہارا بہت لیتے ہیں، ان کی ہر بات میں ایسی چمک ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے یار ان سے زیادہ سچا، عقل مند اور اچھا انسان تو کوئی ہے ہی نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اصل چہرہ، اصل سچ تو پھر وہی بات ہے نا، بیوی جانتی ہے، لیکن سم ٹائم بیوی بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے ان سے، بیوی بھی بیچاری جو ہوتی ہے نا وہ ہو جاتی ہے سم ٹائم بڑی گھوم جاتی ہے کہ یار شاید میں ہی غلط ہوں، میرے شوہر تو بہت اچھے ہیں۔ اپنے فائدے کے بارے میں سب سے پہلے سوچتے ہیں، یہ جو مرد ہوتے ہیں نا وہ اپنے فائدے کے بارے میں سب سے پہلے سوچتے ہیں، ایسے مرد ہوتے ہیں۔ خود جو ہوتے ہیں نا سب سے پہلے ان کا یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، دوسروں کا نہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ وہ پہلے رکھتے ہیں، اپنی اس کو سب سے پہلے رکھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ان کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے۔ ان کو ہینڈل کرنے کے لیے، ایسے مردوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک شوہر کو یعنی ایسی بیوی کو بھی عقل مند سمجھدار ہونا پڑے گا، ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی آپ کا عقل مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں تو شوہر کے آگے پیچھے گھومتی ہوں، یہ ہے وہ ہے، میں تو بہت عقل مند ہوں، نہیں، آپ کا عقل مند ہونا بہت ضروری ہے اس معاملے میں۔ اگر آپ نے جو ہے اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا ہے، اسپیشلی ایسے شوہر کو ہینڈل کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کا عقل مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو عقل مند بیوی ہوتی ہے نا، سب سے پہلی بات، اگر تو آپ میں یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ پھر عقل مند ہیں، نہیں ہے تو پھر آپ کو بننا پڑے گا، اور میں بتاؤں گی بھی آپ کو بھئی ایک عقل مند بیوی بننا کیسے۔ سب سے پہلی بات، آپ کے شوہر کو، آپ اپنے شوہر کو سمجھتی ہوں نہ کہ ان کو سمجھاتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک جو بیوی ہوتی ہے نا وہ جانتی ہے کہ میرے شوہر کا مزاج کیسا ہے، میرے شوہر کی ضرورت، خواہش، خوف، وہ ہر چیز کو سمجھتی ہے، بنا سوال کے ضرورت کا خیال جو ہوتی ہے نا وہ رکھتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے شوہر کو جو ہے موڈ میرے شوہر کا ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، میرے شوہر کو پسند یہ ہے، پسند نہیں ہے، یعنی وہ اپنے شوہر کی ہر پسند ناپسند، خوبی خامی وہ واقف ہوتی ہے، اپنے شوہر کو بہت اچھے طریقے سے وہ سمجھتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کہیں گے ابھی ہم بھی اپنے شوہر کو سمجھتی ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر کیا، میں شادی سے پہلے نا ایک آنٹی ہوتی تھی ہمارے محلے میں ہوتی تھی، ان کی شادی کو بڑے سال ہو گئے، تو اب تو خیر ان کی شادی کو ہو گئے ہوں گے کوئی 40-45 سال۔ جب میری شادی ہوئی تھی تب تو ان کی شادی کو مطلب جب میں مطلب تھی، شادی سے پہلے کی بات ہے، تب ان کی شادی کو جو ہے آئی تھنک یہ کوئی 25 سال ہوئے ہوں گے، 25-30 سال۔ تو وہ مجھے یاد ہے، وہ ان کے شوہر جو نا بڑے غصے والے تھے، بہت غصے والے ان کے شوہر۔ تو وہ کیا کرتی، انہوں نے جب بھی ان کے شوہر نے کہیں آنا باہر سے یا کچھ آنا، انہوں نے فوراً گھر کی پرابلم مسئلے مسائل لے کے بیٹھ جائے۔ اتنے سال شادی کو ہو گئے، اور میں کہتی ہوں جو رشتہ دار ان کے شوہر کو پسند نہیں ہوتے تھے نا، ان کی ہی باتیں لے کے بیٹھ جاتی تھی اپنے شوہر کے سامنے۔ میں اتنی حیران ہوتے تھے ہم لوگ سب
کہتے یار مطلب انہیں آج تک اپنے بندے کا نہیں پتا چلا کہ کیا ہے ان کے بندہ کیسا ہے کیا نہیں ہے، یعنی میرے بندے کو کس طرح مجھے بات کرنی ہے کس طرح بات نہیں کرنی. میں نے بہت سی عورتیں ایسی دیکھی ہیں کہ بندہ ابھی گھر سے انٹر ہوا ہے اندر، تھکا آ رہا ہے بندہ آیا ہے ٹھیک ہے، اور جی بس شروع ہو گئی ہیں شکایتیں. ایک بندہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، آپ شروع ہو گئی ہے اس کی ماں بہنوں کی باتیں کرنے، تمہاری تو آج بہن نے یہ کہہ دیا، ماں نے یہ کہہ دیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. آپ کیا خاک اپنے شوہر کو سمجھتی ہیں؟ شادی کے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو جاتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے شوہر کو غصہ آتا ہے اگر یہ بات کرے. بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں جن کو بیوی کے مائکے سے چڑ ہوتی ہے، ریالٹی. پھر بھی بیویاں زبردستی جان کر بات کر رہی ہوتی ہیں اپنے مائکے کے بارے میں اپنے شوہر سے. کیوں؟ وجہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو ابھی تک اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتی. بات کہنے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ جو ہے، ایک عقل مند بیوی جو ہوتی ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے شوہر کو سے اس نے کون سی بات کب کرنی ہے کب نہیں کرنی. ایک اچھی بھلی بات کو بھی ایک ایسے آپ خراب موڈ میں کر دیتی ہیں، اس بات کا مزہ ہی کرکرا ہو جاتا ہے. جب شوہر خوش ہونا تو سمجھداری والی بات کریں. ایک بات یاد رکھیں، جب شوہر غصے میں ہو تو خاموشی سے کام لیں. جب شوہر محبت کے موڈ میں ہو تو اپنی بات رکھیں. یہ 3 باتیں یاد رکھیں، بڑی اہم ہیں. جب شوہر خوش ہوتا ہے نا تو آپ نے کوئی نہ کوئی سمجھداری والی بات کرنی ہے ٹھیک ہے، اور جب شوہر غصے میں ہوتا ہے تو آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. جب شوہر محبت کے موڈ میں ہوتا ہے نا تو تب آپ نے اپنی بات رکھنی ہے کہ وہ ڈیمانڈ جو آپ چاہتی ہیں. لیکن جب آپ اپنی ڈیمانڈ کب رکھتی ہیں؟ جب بندہ اچھا بھلا غصے میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے. تو یہ عقل مند بیوی کا نا یہ بہت ہوتا ہے. اگر آپ میں یہ چیزیں ہیں نا تو آپ بھئی اپنے بہت عقل مند ہیں. اب تقریباً 80-90% عورتیں ایسی ہوں گی جن میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. حقیقت ہے، ریالٹی، میں آپ کو ریالٹی بتا رہی ہوں کہ نہیں ہوں گی. ایک عقل مند بیوی جو ہوتی ہے نا وہ فیملی میں بیٹھ کر، لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر اپنے ہسبینڈ کو ڈسکس نہیں کرتی. لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ بہت بہت عام چیز ہے کہ جب 2 عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اپنے مائکے میں آپ جاتی ہیں، بہنیں اکٹھی ہوتی ہیں یا تو آپ اپنے ہسبینڈ کو خوب ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں. اپنے ہسبینڈ کے بارے میں خوب باتیں کرنا، اپنے ہسبینڈ کی عادتوں کے بارے میں باتیں کرنا، اپنے ہسبینڈ کے بارے میں باتیں کرنا، اپنے ہسبینڈ کو خوب ڈسکس کرنا کہ یعنی دوسرے بھی آپ کے ہسبینڈ کا ہنس کے مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی بیوقوفی عورتیں جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہیں. یہ آپ بہت بڑی بیوقوفی کرتی ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم عورتیں تو نارملی باتیں کر رہی ہیں، لیکن لائف میں، زندگی میں ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب وہی عورتیں، وہی لوگ آپ کے منہ پر آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تب آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ میرے ہسبینڈ کو کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں، عورتیں خود ہی اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ جو ہے وہ ہر جگہ گرا رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں باتیں کر کر ان کو ہائی لائٹ کر کر انہوں نے کیا ہوتا ہے. پھر لوگ جب آپ کے شوہر کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں آپ کی باتوں کو سن کر، اچھا یہ تو ایسا مرد ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، تو پھر جب وہ اپنی رائے دیتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے کہ یعنی کیوں یہ کر رہے ہیں. تو اپنے شوہر کی باتیں کبھی بھی لوگوں کے سامنے مت کریں ٹھیک ہے. گھر میں بھی، انفیکٹ یہاں تک کہ گھر میں بھی ان کی فیملی کے سامنے، چاہے ان کی ماں ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، آپ کی دیورانی ہے، جٹھانی ہے، ان کے سامنے اپنے شوہر کی باتیں نہیں کریں. گھر میں بھی جو ہے نا ان کے تعریفیں ہی کریں، نقصان نہ پہنچائیں باتیں کر کے ٹھیک ہے نا. ایک بات یاد رکھیں کہ بچوں کے سامنے بھی اپنے ہسبینڈ کی تعریف کریں. عقل سے کام لینا ہے، جذبات سے نہیں. ہر بات میں غصہ یا رونا، شاید جو ہے نا موسٹلی عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ میں روؤں گی تو مرد بات مان لیں گے.
لیکن جو زیادہ تر مرد ہوتے ہیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ رونے والی عورت سے بہت چڑھتے ہیں، بہت چڑھتے ہیں. یعنی ان کو یہ جو رونے دھونے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ اچھی نہیں لگتی. موسٹلی مردوں کو یہ عورتیں اچھی نہیں لگتی. بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، جو شاید آنسوؤں کو دیکھ کر پگھل جاتے ہیں اور بات مان لیتے ہیں، ورنہ ایک یا دو لوگ مرد ایسے ہوں گے 100 میں سے، ورنہ ادروائز مرد چڑھ جاتے ہیں زیادہ رونے دھونے والی عورتوں سے. اور غصہ نہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. یہ نہیں ہے کہ بس اب سوچ لیا ہے میں نے تو یہ کہنا ہے تو کرنا ہے. یعنی آپ پوری سچویشن کو دیکھیں، اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا آپ کا بہت ضروری ہے. پوری سچویشن کو دیکھ کر فیصلہ کرنا آپ کا بہت ضروری ہے. ٹھیک. تو ایک عقل مند بیوی جو ہوتی ہے نا، وہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بہتر بنانے کی بجائے اپنے آپ کو بہتر بناتی ہے. یعنی دوسروں پہ دھیان دینے کی بجائے وہ خود پہ دھیان دے رہی ہوتی ہے، خود کو جو ہے وہ اپنے اوپر توجہ دے رہی ہوتی ہے. اپنا خیال رکھنا جو ہے، اپنے بارے میں اپنے کیونکہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں. ایک بات یاد رکھیں، جو عورت بہت زیادہ اپنا خیال رکھتی ہے، جو عورت اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت کیئر کرتی ہے اپنی، اس کی طرف مرد زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. آج کل مجھے ایک کامنٹ آیا تھا، اس سے مجھے یاد آیا کہ میں نے کہیں سنا کہ کوئی بتا رہی تھی، کہیں کوئی اور عورت بتا رہی تھی کہ آپ مرد کے آگے پیچھے گھومیں، مرد کی خدمت کریں، مرد کے خوش کریں تو جو آپ رزلٹ آپ کو اچھا ملے گا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے، میری بات سنیں، آپ ٹھیک ہے، آپ مرد کے آگے پیچھے گھومیں، مرد کی خدمت کریں شوہر کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. لیکن آگے سے جو رزلٹ نا وہی مرد اچھا دیتے ہیں جو اس چیز کی قدر کرتے ہیں، جن کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری بیوی ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے. جس انسان کو احساس ہی نہیں ہونا، جس انسان کو قدر ہی نہیں ہونی، پھر چاہے آپ اس بندے کے لیے جتنا مرضی اچھا کر لیں، جتنا مرضی اس کے آگے پیچھے چکر کاٹ لیں، جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو بھول کے اس انسان کی خدمتیں کر لیں، اس انسان نے صلہ نہیں دینا. یہ بات بھی یاد رکھیں. سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ جس مرد کو آپ کا احساس ہوگا نا، تو وہ آپ کے بچوں کو سنبھالنے میں آپ کی ساتھ آپ کا کرے گا، آپ کا خیال کرے گا. یہ نہیں ہے کہ مطلب دیکھیں، جس مرد نے احساس کرنا ہوتا ہے نا، وہ ویسے ہی کر لیتا ہے احساس. اس کو پتہ ہوتا ہے میری بیوی دن رات کام کر رہی ہے، گھر سنبھالا ہوا ہے، بچے سنبھالے میں، اس کو پتہ ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے آگے پیچھے پھرنے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز کہ آپ شوہر کے میں آپ کو یہ کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گی کہ یار آپ شوہر کے آگے پیچھے گھومیں پھرکی کی طرح. نہیں، نارمل رہیں، کیونکہ ہر انسان کو ایک سپیس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں، ہر انسان کو سپیس کی ضرورت ہوتی ہے. میاں بیوی میں بھی سپیس ہونا بہت ضروری ہے. جب بہت زیادہ بیوی جو ہے نا وہ شوہر کو بہت زیادہ مطلب کرتی ہے نا، ہر وقت اس کے اوپر سوار رہے گی، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ پی لیں، آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، چائے پی لیں. وہ بندہ بھی گھبرا جاتا ہے کہ یار یہ کیا 24 گھنٹے میرے سر پہ سوار رہتی ہے. مرد بھی تنگ آ جاتا ہے. اب 24 گھنٹے مرد آپ کے سر پہ سوار رہے، کیا کر رہی ہو، کیا کھا رہی ہو، کیا بنا رہی ہو، کیا پہن رہی ہو، صفائی کر رہی ہو، کپڑے آپ بھی تنگ آ جائیں گی، ہیں؟ تنگ آ جائیں گی نا آپ بھی، کیا یہ کیا 24 گھنٹے میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. اس طرح مرد بھی تنگ آ جاتا ہے. تو میاں بیوی میں ایک سپیس کا ہونا بڑا ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ شوہر کمائے اور بیوی گھر سنبھالے. اگر شوہر یہ ہے نا کہ مطلب شوہر 24 گھنٹے گھر بیٹھا رہتا ہے نا، وہ کہتے نہیں ہے کہ گھر بیٹھا شوہر جو ہوتا ہے نا وہ ساس سے کم نہیں ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. پھر چاہے جتنا مرضی اچھا شوہر ہو، تو جب وہ ساس سے کم نہیں لگتا پھر وہ شوہر بھی رہا. تو یہ ایسا حقیقت ہے، اٹس ریالٹی. ایک آپ کو میں نا ایسے اہم طریقے بتاتی ہوں کہ آپ شاطر شوہر کو نہ سنبھال سکتی ہیں. سمپل میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ چلاک شوہر کو اپنے قابو میں آپ کیسے کر سکتی ہیں، سمپلی میں آپ کو 10 طریقے بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کی شوہر
جو ہے نا پہلی بات یہ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہر شاطر انسان جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نقصان ہی پہنچائے. سم ٹائم جو شوہر جو اس کی شاطر یا وہ عقل مند اتنا ہوتا ہے کہ یعنی وہ اپنی بیوی کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کی عقل مندی، اور وہ سپورٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر، چاہے وہ اپنی فیملی کے سامنے پہ جیسا بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے شوہر آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اگر آپ کے شوہر میں یہ چیز ہے نا، آپ کے شوہر اگر یہ احساس دے رہے ہیں آپ کو کہ مطلب آپ کو کہیں نہ کہیں ہلکا ہلکا پش بھی کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے وہ آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، تو پھر میں کہتی ہوں آپ کو تھوڑی سی اپنے شوہر کی قدر کرنی چاہیے. یعنی قدر کرنی چاہیے کہ ہاں بھائی، کیونکہ ہر انسان شاطر انسان سپورٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تھوڑی سی قدر ضرور کریں. تھوڑا سا اپنے ہسبینڈ کی تعریف کر دیا کریں. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو شاطر اور چالاک لوگ ہوتے ہیں نا، تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں. آپ کو بتاؤں، جب آپ ان کی تعریف کر دیں گے نا، کچھ بھی اچھا کام تھوڑا سا بھی کر دیں نا، آپ ان کی تعریف کر دیا کریں، تو آپ دیکھیں ذرا، اگر کوئی بھی مطلب ایسی کوئی بات ہو یا کچھ ہو، کوئی فیصلہ ہو، تو آپ ان کی تعریف کر دیا کریں. یہ فیصلہ آپ نے بالکل صحیح لیا ہے، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، آپ بالکل صحیح بات کرتے ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. تو یعنی جب تھوڑی سی اب ان کی تعریف کر دیں گے نا، تو وہ خوش ہو جاتا ہے اگلا بندہ. خاموشی کا صحیح استعمال کریں، یہ سب سے طاقتور ہتھیار ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، جب شوہر غلط بات کہے یا غلط فیصلہ لینا، تو فوری جواب دینا، ان کو فوراً سے نا ریلائز کروائیں، نہیں یہ تو آپ نے غلط کیا ہے، یہ تو آپ نے غلط جواب دیا. نہیں فوراً نہ اس اگلے بندے کو یہ چیز بولے، بلکہ خاموش رہیں اور انتظار کریں صحیح وقت کا. کیونکہ ظاہری سی بات ہے، جب آپ کے ہسبینڈ نے ایک فیصلہ غلط لیا ہے یا غلط کوئی کام کر دیا، تو پتہ ہی ہے اس کا رزلٹ تو آ جاتا ہے سامنے. کیونکہ جب آپ ایک انسان کو فوراً سے ریلائز کریں گے یہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، یہ غلط کیا ہے کام، یہ ایسے نہیں ہونا تھا، تو اگلا بندہ چڑ جائے گا کہ ٹھیک ہے نا، تم کر لو، تم اتنی ہو تو تم، مجھے پتہ ہے میں صحیح فیصلہ لیتا ہوں، یہ وہ. تو اگلا بندہ چڑ جاتا ہے، بیوی سے چڑ جاتا ہے کہ یہ میرے مطلب مجھے وہ کر رہی ہے. نہیں، آپ تھوڑا سا خاموشی کا انتظار کریں، خود سوچنے پر انہیں مجبور کریں، انہیں خود اپنی غلطی کا احساس ہوگا، یہ بات بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ جب شوہر کوئی جو ہے نا کوئی بھی غلط فیصلہ لے، تو بالکل خاموشی سے ویٹ کریں، انتظار کریں. آپ جتنا ان سے لڑیں گی جھگڑیں گی، اتنے معاملات خراب ہوں گے. شاطر شوہر سے نا ایک بات یاد رکھیں کہ وہ انسان، میں نے کہا تعریف اور اس کے علاوہ محبت کے بہت بھوکے ہوتے ہیں. اپنی جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں. اچھا کوالٹی ٹائم جب آپ ان کے ساتھ سپینڈ کریں گے، تو یہ ہوتا ہے کہ ایک الگ ہی احساس اور جذبہ ہوتا ہے. یہ چیز بڑی ہوتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ شوہر ذرا بیوی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، کوشش کیا کریں کہ ہفتے میں نا کوئی اچھی سی پیاری سی ٹی ڈیٹ، چائے ڈیٹ جیسے ہوتی ہے نا، ڈیٹ کافی ڈیٹ ہو گئی، لنچ ڈیٹ ہو گئی، ڈنر ڈیٹ ہو گئی، اینڈ 2 کپل جاتے ہیں. آپ گھر میں ہی، آپ کو کوئی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں ہی چائے بنائیں. ٹھیک ہے، اچھی سی چائے بنائیں، 2 کپ چائے بنائیں اچھی سی، ساتھ میں بازار سے کوئی کپ کیک منگوا لیں، کوئی بسکٹ منگوا لیں، ٹرے میں رکھ کے اپنے ہسبینڈ کے لیے لے کے آئیں. آپ اور آپ کے ہسبینڈ اچھی سی چائے ٹی ٹائم انجوائے کریں. جی ہاں، تو یہ ایک بہت وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھا کوالٹی ٹائم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سپینڈ کریں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کافی بنا لیں، آج کل کولڈ کافی، جیسے گرمی ہے، چلیں چائے نہیں آپ کے ہسبینڈ پیتے تو کافی، کولڈ کافی آپ بنا کے جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو ساتھ میں کوئی اسنیک رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں ساتھ میں. ویسے کولڈ کافی کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہوتی کچھ رکھنے کی، تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باتوں کو دھیان رکھیں، کیونکہ دیکھیں بیوی جو ہوتی ہے نا، بیوی کی یہی باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ شوہر کو کہیں نہ کہیں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ اکثر جو بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ اپنی شوہر کی کمزوریوں سے، ویکنس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. یہ نہ کیا کریں.
یہ نہ کیا کریں، کیونکہ اگر آپ کریں گی تو ظاہری سی بات ہے دوسرے لوگ بھی پھر اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ اپنے ہسبینڈ کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیں، پروٹیکٹ کریں اپنے ہسبینڈ کو، نہ کہ ان کی کمزوریوں سے، ان کی ویکنیس، کیونکہ ہر انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، ہر انسان کی کچھ ویکنیس ہوتی ہیں، تو آپ ان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی بجائے ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا پروٹیکٹ کیا کریں، اپنے ہسبینڈ کو پروٹیکٹ کریں۔ خود کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک عقل مند بیوی جو ہوتی ہے نا، وہ خود کو کبھی بھی کمزور نہیں پڑنے دیتی، ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھتی ہے، ہمیشہ خود کو اسٹرانگ رکھیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ کی اسٹرانگ جو ہے نا، میں کہتی ہوں سب سے بڑی آپ کی جو اسٹرانگنیس ہوتی ہے، آپ کی ہمت اور آپ کی طاقت ہوتی ہے نا، وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی باتیں، اپنی انفارمیشن، اپنے اور اپنے میاں کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر نہیں کریں گی نا، تو آپ بہت زیادہ طاقتور ہوں گی، یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ بہت زیادہ طاقتور ہوں گی۔ تو یار آپ کی اپنے آپ کو نا مضبوط رکھیں۔ جب بیوی خود مضبوط ہوتی ہے نا، تو شوہر اسے کم نہیں سمجھتا، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ شوہر اس عورت کی بڑی قدر کرتا ہے جو عورت بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، جو عورت بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں، مضبوط رکھیں، نہ کہ بالکل ہی اپنے آپ کو وہ کر لینا، رونا دھونا نہیں کرنا۔ رونا دھونا تو بالکل بھی نہیں کرنا، جتنا آپ رونا دھونا کریں گی اتنا جو ہے نا کام خراب ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو ڈسکس مت کریں لوگوں کے سامنے، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی ہے، میں اگین کہہ رہی ہوں، یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی کہ اپنے شوہر کو آپ نے لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرنا۔ تو بہنوں، میں سمجھتی ہوں کہ شاطر اور چالاک شوہر کے ساتھ رشتہ نبھانا مشکل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں جب آپ عقل مند، صبر رکھنے والی اور خود سے جو اپنے آپ کو اسٹرانگ ہوں گی تو یہ بہت آسان کام ہوتا ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا، اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے شوہر چالاک اور شاطر ہے نا، تو آپ کو ان کے لیول پہ آنا پڑے گا، چالاکی یا شاطرنس میں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اسٹرانگ بن کے ان کے لیول پہ آنا پڑے گا، آپ کو ان کو مات دینی پڑے گی اپنی اسٹرانگنیس سے، اپنی ہمت سے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے آگے گھٹنے ٹیک دیے بس جی میں تو بالکل بھی نہیں کر سکتی، بھائی آپ تو بہت چالاک و شاطر ہیں۔ نہیں، اپنے شوہر آپ کر سکتی ہیں، تھوڑی سی ہمت کریں، آپ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ سو کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، ضرور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اللہ